السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ مجادلہ کا آج سیکنڈ پارٹ، سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آج ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ریسائٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ تفسیری باتوں کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، پہلے حمزہ پھر عین ہے، اس کا ہم نے ڈیفرنٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم۔ یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، دیکھ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ ہے۔ حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، ادروائز کو اور لفظ حرف آتا ہے، لیٹر آتا ہے تو اخفاء ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں شین ہے تو حلقی حروف میں سے نہیں ہے۔ حلقی حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو یہ شین ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں پہ اخفاء ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ غفور الرحیم، تنوین کے بعد را آ رہا، را کا لیٹر آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا۔ غفور الرحیم۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ یہاں پہ دیکھیں یہ بولتا ہے جو لانگ والی تا آتی ہے تب ہاں میں کنورٹ نہیں کرتی، جب یہاں پہ گول تا آئے سرکل والی تب جب اس کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو ہا ساکن کے ساؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ والی تا آتی ہے اس کو تا طویل یعنی لانگ والی تا، لانگ تا، تو تب جو ہوتا ہے اس کے اوپر ساکن کریں گے تو تا کا ساؤنڈ ہی ہوگا۔ نجواکم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ۔ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء کا منکم، یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اتخذوا، یہاں پہ دیکھیں تا مشدد ہے، حمزہ کو جوائن کریں گے تا کے ساتھ۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جنة پہلے ادغام ہے پھر اخفاء ہے، جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. مشدد لیٹر جب بھی پڑھا جاتا ہے تب اس سے پہلے بگ مد آ جائے تو بگ مد کو لیٹر کو فل ٹائم لانگ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے. يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. یہاں پہ بھی دیکھیں تھوڑا سا ٹف ورڈ ہے، تھوڑا سا فوکس کریں گے انشاءاللہ العزیز، ایزیلی آپ پڑھ لیں گے. واو کے بعد بگ مد ہے اور اس کے فل ٹائم لانگ کر کے دال کے ساتھ جوائن کریں گے. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اب ہم تفسیری باتوں کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی قرآن مجید کے رائٹس میں سے ہے، اس کے حقوق میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ وسعت پیدا کرو مجلس، فافسحوا تو گنجائش پیدا کرو لوگوں کے بیٹھنے کو، یفسح اللہ لکم اللہ سبحانہ وتعالی بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا. اور جب تمہیں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جمع ہو جاؤ دین کے کام کے لیے، دین کی بقا کے لیے، فانشزوا تو جمع ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان والے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے ایمان ہونے کے باوجود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے تو کافر بہتر ہے. ایمان یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر فرمایا کہ ایمان والوں میں سے وہ بہتر ہے جو علم والے، والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے. اس طرح یہاں پہ آگے منافقین کا ذکر ہے، فرمایا کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا جنہوں نے دوست بنا لی ایسی قوم کو جن کے اوپر اللہ کا غضب تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یعنی منافق ایمان والوں نہ تو وہ ایمان والے اور نہ یہودیوں کی طرح، وہ بیچ میں منافق لوگ ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، قسم اٹھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں.
منافقین کے بارے میں کہا گیا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، فرمایا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور ان کو اللہ کے ذکر سے بھی دور کر دیا، بلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے حواری ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کا گروہ ہیں۔ اور فرمایا کہ سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کفار مکہ نے کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ذلیل ترین ہیں۔ اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ہیں۔ ازل کہا سب سے زیادہ ذلیل ہیں، فرمایا کہ اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فرمایا کہ محبوب اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، غالب ہے۔ آگے والے آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، محبوب ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ فرمایا محبت کرے ان سے من حاد اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ان سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ان کے سامنے ان کے باپ آ جائیں، بیٹے آ جائیں، بھائی آ جائیں، کنبے کا کوئی بھی، خاندان کے کوئی بھی آ جائے گا فرد، تو محبوب آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ سرشار ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہی اولی فریضہ اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بقا کے لیے ہی وہ لڑیں گے۔ رشتہ داروں کو نہیں دیکھیں گے، باپ ہے یہ نہیں دیکھیں گے، آگے مخالف بھائی ہے یہ نہیں دیکھیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا، دشمن ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان، یعنی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کافر تھے، ان کا خاتمہ آخر میں اللہ نے ایمان کی دولت دی، ایمان نصیب ہو گیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اور کتنے ایسے ہیں جو زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اینڈ خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ برے خاتمے سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو بچائے برے خاتمے سے، ایمان اور سلامتی کی موت دے۔ فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ ان کی مدد فرماتا بِرُوحٍ مِّنْ، روح کے ساتھ، جبرائیل امین کے روح کے ذریعے، اور قرآن اور اسلام کی روح سے ان کی مدد فرماتا ہے، اس کے نور سے مدد فرماتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ کتنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صحابہ سے محبت فرماتا، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی غالب فلاح پانے والا کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے جو کفار کے حمایتی ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ کے گروہ نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اس صورت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس پیغام کو سمجھنے میں ہماری اور پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔